یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على أنهما استحقا اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 108 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے، تم پر اپنی جانوں کی فکر کیا ہے؟ لازمی ہے۔ لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا، من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ ایک کوشچن میں ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر کیا ہے؟ لازمی ہے۔ تم پر اپنی جانوں کی فکر کیا ہے؟ لازمی ہے۔ یعنی ایمان والوں کو اپنی جان کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، ہر لحاظ سے، حفظان صحت، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان لحاظ سے بھی اس کا خیال کرنا کیا ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی 10 درہم کا تمہارا نقصان ہو رہا ہو یا کوئی ایسی چیز جو تمہارے وجود کو نقصان دے رہی ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو اسے پہلے مار دو پھر نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو بہت زیادہ عزیز رکھا ہے۔ انسانی جان کیا ہے؟ بہت زیادہ عزیز ہے، اور ایمان والے کی جان تو اور زیادہ عزیز ہے۔ لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں، من ضل اذا اهتدیتم، جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو، جب کہ تم کیا ہو؟ ہدایت یافتہ ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تم سب نے، فینبئکم، پھر وہ آگاہ کرے گا، بما کنتم تعملون، تمہیں جو اس دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ 2-3 باتیں اس آیت میں بیان ہوئیں۔ کفار کا عناد اور کفر پر ان کا اصرار دیکھ کر صحابہ کرام بہت رنجیدہ خاطر رہا کرتے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنی اصلاح اور سلامت روی کے ذمہ دار ہو، اگر تم راہ راست پر ثابت قدم رہے تو کسی کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کی جزا و سزا بھگتے گا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب ہم خود نیکوکار اور صالح ہیں تو کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر لازم نہیں۔ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کا پہلے سے ہی ازالہ فرما دیا تھا۔ آپ ایک روز خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم یہ آیت علیکم انفسکم پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھتے ہو۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا المنکر ولم یغیروا یوشک ان اللہ عز وجل ان یعمہم بعقابہ۔ یہ سنن اربع میں، لوگ جس وقت برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ ہمارے درس قرآن بھی انہی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے اس کو آغاز کرنے کا، کہ تاکہ ہم دین کی تبلیغ جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہنچا دیں اور ان سارے معاملات میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اور دوسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر آدمی نے جواب دہ ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم، پہلا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کے ہاں
جمع ہونا ہے۔ پھر فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا کیا؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اس دنیا میں کیا کرتے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں آنکھ بند کر کے، میں نے جو کیا ساری کائنات سے چھپ کے کیا، لیکن مولا سے چھپ کے۔ تو ذرا میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لیتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ہاں موجود ہوں، اور میرے رب کے ہاں میرے رب مجھے بتا رہا ہے تو نے کیا 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 ہے۔ کسی نے چوری کی تو رب اسے بتا رہا ہے تو نے چوری کی، کسی نے زنا کیا تو رب اسے بتا رہا ہے تو نے زنا کیا۔ تو ذرا توجہ فرمائیے، ذرا چند لمحوں کے لیے اپنی سابقہ زندگی کو کے گوشے گوشے کونے کونے میں چلے جائیے۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی تو رب اسے بتائے گا تو نے نماز نہیں پڑھی، کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو اسے رب بتائے گا تو نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ تو ذرا توجہ فرما لیجئے کہ پھر اس کا حشر یا ایھا الذین آمنوا، بس اسی بات کو اگر بندہ سوچ لینا جی کہ میرے رب کے ہاں میں نے جانا ہے اور میرے رب مجھے ہر چیز دکھائے گا جو میں نے کیا ہے، تو کیا بنے گا؟ یہ جو ہمارے وجود میں سانسیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ جو رزق آیا وہ، جو زندگی میں گزار رہے ہیں وہ، جو مال ہے وہ، اولاد ہے وہ، ماں باپ، کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی رب کا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہاں کہ بندہ مومن اس کو شمار کر سکتا نہیں۔ تو پھر ذرا ہم سب مل کے سوچ لیتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے کسی کو تم سے موت، حین الوصیت اثنان، وصیت کرتے وقت یہ ہے کہ اثنان ذوا عدل، دو معتبر شخص تم میں سے ہوں، منکم تم میں سے، او آخران من غیرکم اور غیروں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، روکو ان دونوں گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد، فیقسمان باللہ، تو وہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک پڑ جائے، لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال، اور اگرچہ قریبی رشتہ داری ہوں، ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ کی گواہی اگر ہم ایسا کریں، انا اذا لمن الآثمین، تو یقیناً ہم اس وقت کیا ہیں؟ گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ ان تینوں آیتوں کو اعراب، معنی اور حکم کے اعتبار سے مشکل ترین آیات شمار کیا گیا۔ ان کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو دو معتبر مسلمانوں کو بلا کر اپنے مال کی وصیت کرے، اور اگر اس وقت نہ مل سکیں تو دو غیر مسلموں کو بلا کر ہی اس کی وصیت کر دے، اور جب وہ وصی اس کے گھر پہنچے اور وارثوں کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے صحیح حالات نہیں بتائے، تو نماز عصر کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان وصیوں کو بلا کر قسم لی جائے کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اور وصی کو صحیح طور پر بیان کر دیا ہے، کیونکہ وارث اس صورت میں مدعی تھے لیکن ان کے پاس ان وصیوں کے خلاف گواہ موجود نہ تھے، اس لیے وصی جو منکر تھے ان سے قسم لی گئی، لیکن اگر بعد میں ان کی خیانت پکڑی جائے اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو پھر وارثوں میں سے دو آدمی قسم اٹھائیں کہ پہلے وصیوں کا بیان غلط تھا اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، پھر ان وارثوں کی قسم کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ وہ خاص واقعہ جس کے بارے میں یہ احکام نازل ہوئے اس کے ذکر سے مزید وضاحت ہو جائے گی، اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان دو عیسائیوں تمیم الداری اور عدی کے ہمراہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے۔ جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی نے ان کا سامان سنبھالا، اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سنہری نقش و نگار تھے۔
وہ ان کو پسند آیا اور اسے نکال لیا۔ مدینہ واپس پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچا دیا۔ گھر والوں کو سامان کی وہ فہرست مل گئی۔ جب سامان کو اس فہرست کے مطابق کیا گیا تو پیالہ مفقود تھا۔ ان سے دریافت کیا، انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی۔ حضور نے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا اور ان سے قسم لی۔ وہاں بھی انہوں نے قسم اٹھا لی۔ کچھ عرصے بعد وہ پیالہ مکہ کے ایک سنار کے پاس پایا گیا۔ اس نے بتایا، میں نے تو یہ پیالہ تمیم اور ردی سے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ چنانچہ پھر مقدمہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہوا۔ اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے، اس نے فروخت نہیں کیا بلکہ عدی اور تمیم نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور ان سے 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو پیش کر دیا گیا۔ سمجھ آ گئی؟ اب میرے خیال میں کوئی ایسی وضاحت طلب نہیں بچی۔ اس سے بعض فقہاء نے بوقت ضرورت غیر مسلم کی شہادت مسلمان کے لیے جائز رکھی ہے۔ بوقت ضرورت ایک غیر مسلم کی شہادت مسلمان کے لیے کیا ہے؟ جائز رکھی۔ امام صاحب کے نزدیک ذمی کے لیے شہادت دے سکتا ہے لیکن مسلمان کے لیے نہیں دے سکتا۔ آیت سے مفہوم واضح طور پر مستفاد نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر نماز کے بعد جائز ہے لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے بعد بہتر ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے۔ اب تو زیادہ نہیں ہوتا نا، اڑتے کامتے گئے ہوتے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ، پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ سزاوار ہوئے کسی گناہ کے تو دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم العریان، ان میں سے جن کا حق ضائع کیا گیا پہلے گواہوں نے، اور یہ نئے دو گواہ قسم اٹھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے، من شہادتہما وما اعتدینا، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادہ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی علی وجہہا، جیسا کہ چاہیے، او یخافوا، یا خوف کریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اس بات کا کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں میت کے وارثوں کی طرف ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا، اور سنو اس کا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق۔ شہادت لینے کی ضرورت تب ہوگی جب وارثوں کو شک ہو، جب وارثوں کو کیا ہو؟ شک ہو، ورنہ نہ مقدمہ ہوگا نہ شہادت و قسم کی ضرورت ہوگی۔ یوں نماز کے بعد مجمع عام میں جب قسم لینے کا قانون ہوگا تو وصی بھی جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں گے اور وارث بھی اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے سامنے ناجائز مطالبہ نہیں کریں گے۔ دونوں کو علم ہوگا کہ ہمیں قسم اٹھانا ہے۔ اللہ